اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ ایک سورہ ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو فرض کر دیا اور اس میں صاف صاف آیتیں نازل کیں تاکہ تم یاد رکھو۔ بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو، اور اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے قانون کو نافذ کرنے میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو۔ المسلم اخو المسلم، مسلم کا بھائی لا یظلم ہو، اس پر ظلم نہ کرے، ولا یخذل ہو، اس کو رسوا نہ کرے، ولا یحتر ہو، اسے حقیر پسند، اور آپ نے فرمایا تقوی دل میں ہو، تقوی ہاں ہونا، وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِ ثَلَاثَ مرات، آپ نے 3 مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا التقویٰ ہاں ہونا۔ اگر حضرت آدم و حوا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی اور قبول ہوئی تو شیطان نے کس کے وسیلے سے دعا مانگی کہ قبول ہوئی؟ اس کا مطلب ہے کہ وسیلہ درمیان میں نہیں تھا۔ قال رب فانصرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے قیامت تک مہلت دے۔ یہ شیطان کی دعا ہے۔ بدبودار گارے سے ہوئے گندے، تجھے غرور زیبا دیتا ہے، تجھے تکبر زیبا دیتا ہے، تجھے اعجاب زیبا دیتا ہے، اتراہٹ تجھے زیبا دیتی ہے، اکڑ تجھے زیبا دیتی ہے، تیرا مادہ تخلیق ہی سڑا ہوا ہے، اے سڑے ہوئے وجود، تجھے فخر زیبت بخشی جائے گی، ایمان بھی باقی رہے گا، استقامت بھی اسے حاصل ہو جائے گی، شرط یہ ہے کہ قرآن کو اپنے سینے سے لگا لے۔ ساری خرابیوں کی جڑ تو یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، یہودیوں کی طرح، عیسائیوں کی طرح، کہ انہوں نے اپنی کتابوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ اسے سینے سے لگاؤ اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ یہ سورہ جس کی ہم تفسیر کرنے جا رہے ہیں اس کا نام سورۃ النور ہے، اور یہ سورہ مدنی ہے۔ ہجرت سے پہلے جو سورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، اور ہجرت کے بعد جو سورتیں آپ پر نازل ہوئیں وہ ساری سورتیں مدنی سورتیں کہلاتی ہیں۔ اس سورہ کریمہ میں ایسے قوانین، دساتیر، اصول اور ضوابط بیان کیے گئے ہیں کہ آج ہمارا وہ معاشرہ جس میں کسی کا مال، کسی کی جان، کسی کی آبرو محفوظ نہیں ہے، اگر ان قوانین کو اپنی زندگی میں لے آئے تو وہ معاشرہ ایک
مثالی معاشرہ بن جائے۔ اس سورہ کریمہ کی پہلی آیت ہے سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ اس میں 3 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے ضمیر جمع متکلم استعمال فرمایا ہے۔ نا جیسے کہتے ہیں ہم ایسا کہتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قوانین جس نے دیے ہیں وہ کوئی بے زور بے طاقت ہستی نہیں ہے، بلکہ وہ ہستی اتنی طاقت والی ہے کہ تمہاری قسمتیں، تمہاری زندگیاں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ زندگی تو چھوڑیے، مرنے کے بعد بھی تم اس کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ یہ 3 مرتبہ ضمیر جمع متکلم لانے کا مفاد ہے۔ دوسری چیز قابل غور یہاں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ جو قوانین، اصول اور ضوابط یہاں بیان کیے جا رہے ہیں یہ سفارشات نہیں ہیں کہ آدمی کی ثواب دید کے اوپر چھوڑ دیا جائے کہ چاہے تو ان قوانین پر، ان اصولوں اور ان ضوابط کے اوپر عمل کرے یا نہ کرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سارے کے سارے قوانین، اصول اور ضوابط فرض ہیں۔ آدمی اس کے اوپر خود عمل کرے اور ان قوانین کو لاگو کرنے کی بھی کوشش کرے، ان کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرے۔ اور تیسری بات قابل غور یہاں یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ یہ جتنے بھی اصول، ضوابط، قوانین بیان کیے گئے ہیں یہ اتنے واضح ہیں، اتنے صریح ہیں، اتنے کھلے ہوئے ہیں کہ ان میں ادنا ابہام موجود نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ عذر لنگ پیش کرے، عذر نامعقول پیش کرے کہ بعض قوانین اس میں الجھے ہوئے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، بلکہ ہر اصول، ہر ضابطہ، ہر قانون انتہائی کھلا ہوا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ آدمی اس کو اپنی زندگی اور معاشرے میں نافذ کر کے ایک اچھا انسان بنے۔ اور ان قوانین کو برتنے کے بعد جو معاشرہ وجود میں آئے، جو سماج وجود میں آئے، ایک مثالی سماج، ایک مثالی معاشرہ ہو۔ ایک اور بات یہاں ذہن میں رکھ لیں کہ پہلی آیت سے لے کر کے، اس سورہ کریمہ کی پہلی آیت سے لے کر کے 26 آیت تک، آیت نمبر 26 تک وہ احکام بیان کیے گئے ہیں کہ اگر مسلم معاشرے اور مسلم سماج کے اندر برائی پیدا ہو گئی ہو، لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کر لیا ہو، تو اس کا تدارک کیسے کیا جائے، اور 27 نمبر آیت سے آخر تک ایسے احکام بیان کیے گئے ہیں کہ اگر ان احکام کو معاشرے اور سماج کے اندر نافذ کر دیا جائے تو سرے سے سماج میں کوئی برائی پیدا ہی نہ ہو۔ اور معاشرے کے
سب سے بڑے گناہ کو پہلے ذکر کیا جا رہا ہے. الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ اگر ایک مرد اور عورت دونوں زنا کر لے تو زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد کو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں. یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ زنا کی 3 صورتیں ہیں. زنا کرنے والے مرد اور عورت شادی شدہ ہوں، زنا کرنے والے مرد اور عورت غیر شادی شدہ ہوں. زنا کرنے والے مرد اور عورت میں کوئی ایک شادی شدہ ہو اور کوئی ایک غیر شادی شدہ ہو. یہ 3 قسمیں ہیں. حکم یہ ہے کہ اگر دونوں غیر شادی شدہ ہیں یا کوئی غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور اگر شادی شدہ ہے تو اسے رجم کر دیا جائے. رجم کرنے کا طریقہ مردوں کے لیے الگ ہے، عورتوں کے لیے الگ ہے. مردوں کو کھڑا کر کے پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دیا جائے، اور عورت کو پردے کے ساتھ رجم کیا جائے. پردہ کس طرح کیا جائے؟ زمین میں گڈھا کھود دیا جائے اور سینے تک اس کو گڈھے میں داخل کر دیا جائے تاکہ اس کا سینہ وغیرہ نہ دکھے، اور پتھر مار مار کر اس عورت کو ہلاک کر دیا جائے. یہ تو زنا کا حکم بیان کیا گیا. اس کے بعد ایک بات اور کہی جا رہی ہے کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. خدا کی قسم ایک ایک لفظ کو آب زری سے لکھے جانے کے لائق ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کی یہ سزائیں وحشیانہ سزائیں ہیں کہ کوئی آدمی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ لیا جائے، زنا کرے تو 100 کوڑے لگائے جائیں، شادی شدہ ہو تو رجم کر دیا جائے، شرابی ہو تو اسے 80 کوڑے لگائے جائیں. تو یہ ساری کی ساری سزائیں اسلام کی وحشت اور بربریت سے تعلق رکھتی ہیں. یہ سزائیں وحشیانہ ہیں. اس سلسلے میں ایک نکتہ ذہن نشین رہے تو ان سوالوں کا جواب کوئی ایک مسلم بچہ بھی دے سکتا ہے کہ قرآن حکیم جب سزاؤں کا انتخاب کرتا ہے تو ظالم کے مقام پر کھڑے ہو کر کے نہیں بلکہ مظلوم کے مقام پر کھڑے ہو کر کے متعین کرتا ہے. یہ خاصہ ہے قرآن حکیم کا کہ جب وہ کسی سزا کا تعین کرتا ہے تو وہ ظالم کے مقام پہ کھڑے ہو کر کے سزا کا تعین نہیں کرتا بلکہ مظلوم کے مقام پر کھڑے ہو کر کے سزا کا تعین کرتا ہے. ایک صاحب کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ اسلام کی ان سزاؤں کے اوپر بڑے گندے گندے ریمارک دیا کرتے تھے. ایک دفعہ ان کو مہینے بھر کی تنخواہ ملی، وہ لے کر کے آ رہے تھے، کسی پاکٹ مار نے پورے مہینے کی تنخواہ ہتھیا لی اور فرار ہو گیا. اب یہ حیران و پریشان. ان سے آ کر کے ایک شخص پوچھتا ہے کہ اگر تمہیں وہ چور مل جائے تو کیا کرو گے؟ کہا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا. کہا کہ یہ آپ ہی ہیں نا جو اسلام کی سزاؤں کو وحشیانہ کہتے تھے اور طرح طرح کے گندے ریمارک دیتے تھے. تم تو کہتے ہو کہ اس چور کی
बोटी बोटी कर डालूंगा। कुरान हकीम ने तो सिर्फ इतना कहा है कि उसका एक हाथ काट दिया जाए, वो भी रुस्व से। इसी तरह जरा तसव्वुर कीजिए कि कोई शख्स किसी की मां या बहन का रेप करता है, जरा उस आदमी से पूछिए कि अगर तुझे वो रेपिस्ट मिल जाए तो तू क्या करेगा? वो यही कहेगा कि मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। हमें सारे सवालों का जवाब मिल गया कि कुरान हकीम जब सजाओं का तायुन करता है तो जालिम के मकाम पर खड़े होकर के नहीं, बल्कि मजलूम के मकाम पर खड़े होकर के सजाओं का तायुन करता है। और ये बिल्कुल फितरत के ऐन मुताबिक है। और जहां तक लोग रहम का, शफकत का, हमदर्दी का हवाला देते हैं, फरमाया गया कि वला ताखुदकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अगर तुम अल्लाह पर और कयामत के दिन पर ईमान रखते हो तो तुम्हें सजा के नाफिज करने में शफकत और रहमत नहीं दिखानी चाहिए। क्यों? बाज लोग कहते हैं कि ऐसा करना रहम के खिलाफ है, हाथ काट दिया जाए रहम के खिलाफ, पत्थर मार मार करके हलाक कर दिया जाए रहम के खिलाफ, कोड़े लगाए जाए रहम के खिलाफ। मैं कहता हूं कि रहम का माना क्या है, पहले यह मुतय्यन कर लिया जाए। एक आदमी सख्त बीमार है, वो कड़वी दवा पीना पसंद नहीं करता। एक आदमी है इंजेक्शन लगवाने से घबराता है, तो क्या ऐसा किया जा सकता है कि चूंकि मरीज को कड़वी दवा पीना पसंद नहीं है, इंजेक्शन लगवाना उसके लिए बाइसे तकलीफ और रंज है, तो क्या उसे इंजेक्शन न दिया जाए? क्या उसे कड़वी दवा न पिलाई जाए? अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो वो उसके साथ रहम नहीं बल्कि उसके साथ बेरहमी का बर्ताव कर रहा है, इसलिए कि वो शख्स ऐसा करके उसकी जिंदगी दांव पर लगाने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से अल्लामा इब्न तैमिया अलैहि रहमान ने तफसीर सूरत नूर के अंदर फरमाया कि इन्न राफत व रहमत युहिब्बुहुमुल्लाहु मा लम तकुन मुज़य्यअतन लिदीनिल्लाह, कि शफकत और रहमत ये दोनों की दोनों चीजें अल्लाह को महबूब हैं जब तक वो अल्लाह के दीन को जाये करने वाली ना हो। यानी शफकत और रहमत ये महमूद और अच्छा अमल है, मगर दीन के मामले में ये मन ही अनहो है। एक मखजूमिया औरत ने चोरी की, तिरमिजी की रिवायत है। अब कबीले बनु मखजूम, यह हजरत खालिद इब्न वलीद का कबीला है। बात नाक की आ गई कि अगर उस औरत का हाथ काट दिया गया तो पूरे कबीले की नाक काट दी जाएगी, नाक कट जाएगी। तो क्या किया जाए? किसी तरीके से औरत का हाथ काटने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया जाए। लेकिन सिफारिश करे तो कौन करे? लोगों ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसामा इब्न ज़ैद को बहुत चाहते हैं, बहुत उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, वो अगर सिफारिश करें तो हो सकता है कि हद न जारी की जाए। हजरत उसामा ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में सिफारिश फरमाई तो आपका चेहरा हमारे गुस्से से सुर्ख हो गया और आप मिंबर पर खड़े हुए और आपने खुतबा दिया। कहा कि पहली कौमें इस वजह से हलाक हुई कि कोई कमजोर आदमी अगर कोई गुनाह करता था तो उसके ऊपर हद कायम करते थे, और अगर कोई बड़ा आदमी गुनाह करता था, चोरी करता था, तो उसे छोड़ दिया जाता था। खुदा की कसम अगर फातिमा बिन्त मोहम्मद भी चोरी करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह की मुतय्यन करदा जो सजा है उसको नाफिज करने में कतान कोई रू रियायत न की जाए। शफकत और रहमत अल्लाह के दीन के मामले में दुरुस्त नहीं है।
اگلا ٹکڑا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب سزا دی جا رہی ہو تو مومنوں کا ایک گروہ وہاں حاضر ہو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو سزائیں مقرر کی ہیں اس کے 3 مقاصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ جس شخص نے معاشرے کے اندر گندگی پھیلائی ہے اس گندگی پھیلانے کی سزا اسے مل جائے۔ ایک دوسرے آئندہ اس جرم کا اعادہ نہ کرے، اگر وہ گناہ کرنے چلے تو 10 بار سوچے، آئندہ اس گناہ کے اعادے کے بارے میں سوچے بھی نہ، تصور بھی نہ کرے۔ اور تیسرے سزا دی جائے، لوگ حاضر رہے تاکہ اس سزا کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں۔ یہ 3 مقاصد ہوتے ہیں اسلامی قانون کے دفعات کو نافذ کرنے میں۔ یہاں زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والی عورت، ان میں زنا کرنے والی عورت کو پہلے لایا گیا ہے، مرد کو بعد میں لایا گیا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر عورت راضی نہ ہو، عورت کا ارادہ شامل نہ ہو تو زنا کا صدور ہی نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے الزانیہ کو پہلے لایا گیا ہے اور زانی کو بعد میں ذکر کیا گیا ہے۔ جہاں تک زنا کا معاملہ ہے، یہ تقریباً تمام شریعتوں میں اس کی سزا یہی رہی ہے جو قرآن حکیم نے بیان فرمائی، اور یہ معاشرے کا ایک انتہائی غلیظ قسم کا عمل ہے۔ اس سے معاشرہ ناپاک ہو جاتا ہے، غلیظ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے سب سے پہلے اس عمل کے اوپر اس سورہ کریمہ کے اندر قدغن لگائی گئی۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین، کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد یہ تو آپس میں شادی کر سکتے ہیں، زانیہ عورت مشرک سے کر سکتی ہے۔ یہاں ایک عجیب بات بتائی گئی کہ زنا کو اور شرک کو ایک جگہ ذکر فرمایا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ زنا کے ساتھ شرک جیسے انتہائی خطرناک جرم کو کیوں جوڑا گیا؟ ان دونوں میں کیا مماثلت ہے؟ مماثلت یہ ہے کہ دونوں اپنی حقیقی چوکھٹ چھوڑ دیتے ہیں۔ مشرک ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا در چھوڑ کر کے کسی اور در پہ چلا جاتا ہے، اور عورت اپنے شوہر کا در چھوڑ کر کے کسی دوسرے در پہ چلی جاتی ہے۔ اس مماثلت کی وجہ سے کہ دونوں چونکہ اپنی چوکھٹ چھوڑ دیتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زنا کو شرک کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اس کی شناخت اور قباحت کو بیان کرنے کے لیے۔ اب ایک مسئلہ یہاں واضح ہو جانا ضروری ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی جو مسلمان ہیں بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں اور ان سے زنا کا صدور ہوتا ہے، تو اگر اسلامی مملکت ہے تو پہلے ان کے اوپر کوڑے لگائے جائیں گے اور اس کے بعد ان کی شادی کرا دی جائے گی، تو زانیہ کی شادی زانی سے ہو گئی۔ اسی طریقے سے ایک اور شق ہے کہ ایک لڑکے کی شادی ایک لڑکی سے ہوئی، لڑکی جب گھر آئی تو لڑکے کو یہ معلوم ہوا کہ اس لڑکی کا پہلے سے کسی لڑکے سے افیئر ہے، تو کیا کرے؟
اگر رکھنا چاہتا ہے تو پہلے اس سے توبہ کرائے کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گی. اسے اگر رکھنا چاہ رہا ہے تو توبہ کے بعد رکھ لے، اور اگر چاہے تو اسے اپنے نکاح سے نکال دے. زنا کے احکام کو بیان کرنے کے بعد اب ایک اور قانون بیان کیا جا رہا ہے کہ مسلم معاشرے میں کسی بھی مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی بھولی بھالی عورت کے اوپر زنا کا الزام لگائے. اگر کوئی آدمی زنا کا الزام لگاتا ہے اور 4 گواہ نہیں پیش کرتا تو اسے 80 کوڑے لگائے جائیں. لیکن اس کے لیے شرط ہے، اور 4 شرط ہے اس کی. ایک تو یہ کہ قاذف، الزام لگانے والا عاقل ہو، پاگل نہ ہو، مجنون نہ ہو، بالغ ہو، بچہ نہ ہو، ناطق ہو، بولنے والا ہو، گونگا نہ ہو. اشارے سے حد قذف نہیں لگائی جائے گی. اشارے سے اگر وہ قذف کرتا ہے یا الزام لگاتا ہے تو اشارے کی وجہ سے حد قذف جاری نہیں ہوگی. اور چوتھے، اس آدمی کو الزام لگانے پر مجبور نہ کیا گیا ہو. اگر یہ 4 شرطیں نہ پائی جائیں کہ وہ عاقل نہیں ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، وہ بالغ نہیں ہے، بچہ ہے، وہ ناطق نہیں ہے، گونگا ہے، یا جبرن اس سے یہ کام کروایا گیا، تو اس کے اوپر حد قذف جاری نہیں کی جائے گی. اور اگر یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں، عاقل ہے، بالغ ہے، ناطق ہے، اور اس کے اوپر جبر بھی نہیں کیا گیا بلکہ ارادتاً اس نے ایسا کیا ہے، تو ایسے آدمی کے اوپر 40 کوڑے لگائے جائیں گے. تو پہلے تو یہ کہا گیا کہ جو لوگ بھولی بھالی عورتوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں زنا کا، تو ان کو چاہیے کہ پہلے 4 گواہ لائیں. اگر 4 گواہ نہیں لا سکتے تو ان کے اوپر 80 کوڑے لگائے جائیں. ایک تو یہ سزا دی گئی، 80 کوڑے لگائے جائیں. اچھا، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور ان کی شہادت کبھی بھی قبول نہ کی جائے. جیسے چاند نکلا روزے کا یا عید کا، تو اب کون سے آدمی کی گواہی معتبر ہے؟ ایسے آدمی کی گواہی معتبر نہیں ہے. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، 80 کوڑے لگائے جانے کے بعد اس قاذف کی، الزام لگانے والے کی شہادت بھی قبول نہیں کی جائے گی. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ لوگ فاسق گردانے جائیں گے. ہاں، ایک صورت میں یہ ساری چیزیں ان کے اوپر سے ہٹ سکتی ہیں، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تبارک و تعالی مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ سماج میں ایک اور برائی کا تدارک کیا گیا کہ کسی کو یہ جرات نہیں ہونی چاہیے کہ کسی عورت کے اوپر الزام لگائے. اگر الزام لگاتا ہے تو اس کے اوپر حد قذف لگائی جائے، اور وہ 80 کوڑے. یہاں ایک شق اور بتائی جا رہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی غیر عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگائے، اور ایک شق یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے اوپر زنا کی تہمت لگائے کہ میں نے اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ دیکھا ہے، اپنی بیوی کے اوپر الزام لگاتا ہے. تو یہاں کئی صورتیں آ گئی. اگر وہ گواہ نہیں پیش کر سکتا، 4 گواہ، تو شوہر کو بھی حد قذف لگایا جائے گا. اس میں آگے ایک بات بڑی شاندار کہی گئی ہے، پہلے وہ آیت دیکھ لیتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ
وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اگر تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا، اور اللہ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے، تو اگر ایسا نہ ہوتا تو تم بڑی مصیبت میں پھنس جاتے۔ اب دیکھو کیسی مصیبت ہوتی، کیسی مصیبت میں انسان پھنس جاتا۔ ایک شوہر اپنی بیوی کو دیکھتا ہے کہ غیر مرد کے ساتھ ملوث ہے، جب تک وہ 4 گواہ ڈھونڈنے جائے گا تب تک یہاں کام ختم ہو چکا ہوگا۔ ایک مسئلہ تو یہ پیش آیا، دوسرے یہ کہ اگر الزام لگاتا ہے اور گواہ نہیں پیش کرتا تو 80 کوڑے کھائے، اور تیسری مصیبت یہ کہ خاموش رہے اور اندر اندر گھٹتا رہے۔ ایک مصیبت اور بھی ہے کہ اگر وہ غیر مرد سے حاملہ ہو گئی تو دوسرے کا بچہ خود پالے۔ یہ ساری کی ساری پریشانیاں اور دقتیں موجود تھیں، تو اس مسئلے کے حل کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے لعان کے مسئلے کو بیان فرمایا، جو در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل اور اس کی رحمت تھی۔ کیا؟ جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کا الزام لگاتے ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء، اور ان کے پاس گواہ نہیں ہے، تو اب ان تمام پریشانیوں سے بچنے کے لیے ایک قانون بتایا گیا کہ لعان کریں۔ کیسے؟ لوگ بیٹھیں، پنچ بیٹھیں، اور مرد 4 مرتبہ یہ قسم کھائے کہ فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، کہ خدا کی قسم میں اپنی بیوی کے اوپر زنا کا الزام لگانے میں صادق ہوں، سچا ہوں۔ 4 مرتبہ ایسا کہے گا، میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے اوپر زنا کا الزام لگانے میں سچا ہوں، سچا ہوں، سچا ہوں، سچا ہوں، 4 مرتبہ کہے گا۔ اور 5ویں بار یہ کہے گا کہ اگر وہ اپنی بیوی کے اوپر زنا کے اس الزام میں جھوٹا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ تو 4 مرتبہ قسم کھا کر کے بولے گا ایسا، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہے الزام لگانے میں تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اور عورت سے بھی یہی کہا جائے گا، کیا؟ کہ تو یہ کہے کہ میرے شوہر نے میرے اوپر جو الزام لگایا ہے اس میں وہ اللہ کی قسم جھوٹا ہے، اللہ کی قسم جھوٹا ہے، اللہ کی قسم جھوٹا ہے، اللہ کی 4 مرتبہ۔ اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گی اگر وہ میرے اوپر یہ الزام لگانے میں سچا ہے تو میرے اوپر اللہ کی لعنت نہیں، اللہ کا غضب نازل ہو۔ یہ مردوں کے لیے 5ویں مرتبہ اللہ کی لعنت، اور عورت سے یہ کہا گیا کہ وہ 5ویں مرتبہ کہے کہ اللہ کا غضب۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ عورت فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مردوں کے مقابلے میں زیادہ ڈرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ عبادات کے معاملے میں عورتیں مردوں سے بڑھی ہوئی ہیں، اور وہ خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے بہت ڈرتی ہیں۔ اسی وجہ سے ان سے یہ کہا گیا کہ 5ویں مرتبہ وہ یہ کہیں کہ اگر میرا شوہر میرے اوپر زنا کا الزام لگانے میں سچا ہے تو میرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہو۔ تو در حقیقت یہ قانون، جس کو قانون لعان کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس قانون کو نازل کر کے تمام مسلمانوں کے اوپر اپنا بہت بڑا فضل اور اپنا بہت بڑا رحم نازل فرمایا ہے۔ اب چونکہ قذف کا قانون اور اس کا حکم بیان کیا جا رہا تھا، اسی سیاق میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگائی گئی تھی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ہوا یہ کہ سن 6 ہجری کے اندر غزوہ بنو مستلق کے بعد، جس سے پتہ چلتا ہے کہ تفسیر سورہ نور جو ہم کر رہے ہیں، یہ سورہ نور سن 6 ہجری میں نازل ہوئی غزوہ بنو مستلق کے بعد۔
غزوہ بنو مستلق میں قرآن اندازی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنگ میں لے گئے تھے. واپس ہو رہے تھے تو جب بھی کہیں پڑاؤ ڈالا جاتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہودج میں محمل میں بیٹھی رہتی اور ہلکی پھلکی تھی. محمل کو اٹھا کر کے اونٹ پر رکھ دیا جاتا اور قافلہ روانہ ہو جاتا. پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے اندر ہیں یا نہیں ہے, بہت ہلکی پھلکی تھی. تو ایک مقام پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی حاجت سے چلی گئی, لوگوں نے محمل اٹھا کر کے اونٹ کے اوپر رکھ دیا اور قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا. وہ جب حاجت سے فارغ ہو کر کے باہر آئی تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے اور پیچھے گرے پڑے سامان کی نگرانی کرنے کے لیے ایک صحابی صفوان ابن معطل سلمی جو تھے, انہوں نے دیکھا کہ ارے ام المومنین, کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ تو چھوٹ گئی یہاں. فوراً انہوں نے اپنی نگاہ نیچی کر لی اور اپنے اونٹ کو لا کر کے ان کے قریب بٹھایا. محمل میں وہ سوار ہوئی اور اونٹ کی مہار پکڑ کر کے حضرت صفوان ابن معطل اگلے پڑاؤ کے اوپر جہاں مسلمانوں نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا وہاں لائے. اس سے ایک مسئلہ یہ نکلا کہ ضرورت پڑنے پر کوئی عورت کسی اجنبی کے ساتھ سفر کر سکتی ہے, وہ بھی ایک دن ایک رات سے زیادہ نہ ہو. ضرورت پڑنے پر, دیکھیے یہاں ضرورت موجود تھی, اس وجہ سے صفوان ابن معطل سلمی کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سفر کیا. ایک نقطہ, ضرورت پڑنے پر ایک عورت اجنبی مرد کے ساتھ کچھ وقت سفر کر سکتی ہے. منافقین اس غزوے میں موجود تھے, خاص طور سے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی, اس کو موقع مل گیا, شوشہ مل گیا, اس نے یہ پھیلا دیا, یہ الزام لگا دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صفوان ابن معطل سلمی کے ساتھ آئی ہے, وہ بچی نہیں ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برأت میں 10 آیتیں نازل فرمائیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صدیقہ کائنات ہیں, آپ کا وہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات کو ظاہر کرنے کے لیے قرآن حکیم میں 10 آیتیں الگ ترتیب نازل فرمائی اور قیامت تک ہر مسلمان اس برات کی آیتوں کو تلاوت کرتا رہے گا. یہ فضیلت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور یہ مقام ہے حضرت صدیقہ کا. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ کوئی پروپیگنڈا جب ہوتا ہے تو اس میں بھولے بھالے لوگ بھی آ جاتے ہیں اس کی لپیٹ میں. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی محترمہ حضرت حمنہ بنت جہش, وہ بھی شاید حضرت عائشہ کو نیچا دکھانے کے لیے یا اپنی بہن کی وجہ سے وہ بھی اس پروپیگنڈے میں شامل ہو گئی. مشہور شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت, وہ بھی, اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار مستح ابن اوساسا, وہ بھی شامل ہو گئے. اور عبداللہ ابن ابی منافق, اس کے بارے میں تو یہ کہا گیا والذی تولی کبرہ منہم, یہ تو سرغنہ تھا, پروپیگنڈا کرنے میں یہی آگے تھا. تو عبداللہ ابن ابی کے علاوہ ان تینوں کے اوپر بھی حد قذف جاری کی گئی. حسان ابن ثابت کو بھی کوڑے لگائے گئے, حمنہ بنت جہش کو بھی, عبداللہ ابن ابی کے علاوہ, اور مستح ابن اوساسا کو بھی. اور اس کے بعد ایک بات کہی گئی کہ تم لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے. تم نے یہ سوچا کیسے کہ میرے نبی کی بیوی, افضل الانبیاء کی بیوی ایسی حرکت کر سکتی ہے؟ تم نے تو اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اگر تم میرے رسول کے صحابہ نہ ہوتے اور غیر ارادی طور پر اس پروپیگنڈے میں شامل نہ ہوتے, وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ مِنْ عَذَابٍ عَظِيمٍ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب نازل کر دیتا.
اس کو تم معمولی سمجھ رہے تھے، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی جس کو تم ہلکا سمجھ رہے تھے۔ اور درمیان میں قانون دیا گیا کہ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین، ارے تم لوگوں نے سنتے ہی یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ کھلا ہوا بہتان ہے، یہ کھلی ہوئی افترا ہے، نبی کی بیوی ایسی حرکت نہیں کر سکتی۔ ایک قانون ملا کہ معاشرے میں ایک مومن کو دوسرے مومن سے حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، تا آ کے بدگمانی کی کوئی وجہ دلیل قوی اس کے سامنے نہ آ جائے، تب تک ایک مومن دوسرے مومن سے خوش گمان رہے، بدگمان نہ ہو۔ ہر مومن دوسرے مومن سے اچھا گمان رکھے تا آ کے دلیل قوی آ جائے اس کی بدگمانی کے لیے۔ ہر مومن دوسرے مومن سے اچھا گمان رکھے، ایک قانون بھی بتا دیا گیا۔ اور یہ وارننگ دی گئی کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنا اگر تم ایمان والے ہو تو۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنا اگر تم ایمان والے ہو، اللہ تم کو نصیحت کر رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور قانون بتایا جا رہا ہے، آپ لوگ بہت ہی غور سے قانون کی ایک ایک شق کو ذہن نشین کریں، قانون کی ایک ایک دھارا کو ذہن میں بٹھائیں۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون۔ فاحش کہتے ہیں کہ انسان کی جنسی کجروی اور جنسی بے اعتدالی کے نتیجے میں جو گناہ ہو اس کو فاحشہ کہتے ہیں، جیسے زنا ہے، یہ جنسی بے اعتدالی کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔ فاحشہ کس کو بولتے ہیں؟ جنسی کجروی، جنسی بے اعتدالی کے نتیجے میں ظاہر ہونے والا گناہ فاحشہ کہا جاتا ہے، جیسے زنا۔ کہا گیا کہ ہر فحش چیز جو انسان کے جنس کو ہیجان میں مبتلا کرتی ہو، اس کے جنسی جذبات کو ابھارتی ہو، مہیج جذبات ہو، وہ ساری چیزیں فاحشہ کے دائرے میں آ جاتی ہیں۔ مثلا بلیو فلمیں، مخرب اخلاق لٹریچرز، ننگی تصویریں، گندی فلمیں، یہ ساری کی ساری چیزیں فاحشہ کے دائرے میں آ جاتی۔ اور ایمان والوں کے معاشرے میں یہ ساری چیزیں پھیلانا تو درکنار، اگر کوئی آدمی پھیلانا پسند کرتا ہے، پھیلاتا نہیں زبان سے یا عمل سے، صرف پسند کرتا ہے، خاموش رہتا ہے، اسے اچھا لگتا ہے، اس کے لیے بھی دنیا میں اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ ایک ہے زبان سے جنسی ہیجان پیدا کرنے والی باتوں کو بیان کرنا، عمل سے ایسی حرکت کرنا، ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں تو عذاب علیم ہے ہی۔ جو آدمی کہتا نہیں، کرتا نہیں بلکہ پسند کرتا ہے، اس کے لیے بھی دنیا میں عذاب علیم۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کوئی فلم دیکھتے ہیں، دیکھنا بھی در حقیقت پسند کرنے کے مرادف ہے۔ پسند ہی تو کر رہے ہیں، اگر پسند نہیں کر رہے تو دیکھتے کیوں ہیں؟ اگر آپ پسند نہیں کر رہے تو دیکھتے کیوں ہیں؟ اس کا مطلب آپ پسند کر رہے ہیں، آپ کر نہیں رہے جو ہیرو کر رہا ہے، جو ہیروئن کر رہی ہے۔ آپ وہ بول نہیں رہے جو ہیروئن بول رہی ہے، ہیرو بول رہا ہے یا اداکار لوگ بول رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھنا بھی پسندیدگی کا ایک طریقہ ہے۔ جیسے
حضرت علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے تفسیر سورۃ النور کے اندر یہ بیان فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نہ تو اپنی زبان سے وہ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے عمل کی تائید کرتی تھی، اور نہ تو وہ اپنے عمل سے ایسا کچھ کرتی تھی، نہ زبان سے تائید کرتی تھی نہ عمل سے، بلکہ ان کے اس فعل پر خاموش رہتی تھی، ان کے ساتھ تھی، ساتھ میں رہنے کی وجہ سے وہ بھی اللہ کا جب عذاب آیا تو اس کی لپیٹ میں آنے سے نہ بچ سکی۔ تو جو لوگ حقیقت میں وہ عمل کرنے والے تھے قولن یا فعلن، وہ تو اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آئے ہی، یہ بیوی بھی حضرت لوط کی جو قولن اور فعلن ان کے اس معاملے میں شامل نہیں تھی، اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ گئی۔ در حقیقت اس کا یہ خاموش رہنا قوم لوط کے فعل پر ایک طریقے کی پسندیدگی کا اظہار تھا، اس پسندیدگی کے اظہار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی لپیٹ میں وہ بھی آ گئی۔ ایک نقطہ یہ بھی نکلا کہ جو بھی لوگ ایسے ہیں جو جنسی کجروی میں مبتلا ہیں، ان کے ساتھ مخالطت، مجالست، اٹھنا بیٹھنا نہ کیا جائے، یا کوئی بھی آدمی گناہ میں ملوث ہو اس کے ساتھ نہ بیٹھے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے کا ایک واقعہ علامہ ابن تیمیہ نے تفسیر سورۃ النور میں لکھا ہے کہ ایک آدمی نے خلیفۃ المسلمین حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے آ کر کے یہ بیان کیا کہ چند لوگ فلاں جگہ بیٹھ کر کے شراب پی رہے ہیں اور ان میں ایک روزہ دار بھی بیٹھا ہوا ہے۔ کیا اس نے آ کر کے حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے جو وقت کے خلیفہ تھے آ کر کے یہ بتایا کہ چند لوگ ایک جگہ بیٹھ کر شراب پی رہے ہیں، اور ان شرابیوں میں سے ایک شرابی ایسا ہے کہ اس کا ایک دوست بھی وہاں موجود ہے، شراب تو نہیں پی رہا، وہ تو روزے سے ہے، اس وجہ سے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کا دوست شرابی اس محفل میں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ابدؤوا بہ فیہ الجلد، سب سے پہلے اس کو کوڑے لگاؤ، وہ جو روزہ دار ہے پہلے اس کو کوڑے لگاؤ۔ کیا اس نے یہ نہیں سنا الم یسمع قول اللہ تعالی، کیا اللہ تبارک و تعالی کا یہ قول نہیں سنا فلا تقعدوا معہم، کہ غلط کام کرنے والوں کے ساتھ مت بیٹھو؟ تو غلط محفلوں میں بیٹھنے والے آدمی کے اوپر بھی اگر عذاب آیا تو اگرچہ وہ گناہ میں شامل نہیں تھا، مخالطت اور مجالست کی وجہ سے اللہ کا عذاب اس کے اوپر آ جائے گا۔ یعنی قرآن، اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث در حقیقت یہ چاہتی ہیں کہ معاشرے کے اندر اس طریقے کی کوئی غلاظت کسی بھی ناحیے سے داخل نہ ہو۔ نصر ابن حجاج حضرت عمر کے زمانے میں بہت ہی خوبصورت آدمی تھا اور شاعر تھا۔ حضرت عمر کو یہ معلوم ہوا کہ نصر ابن حجاج انہو سمع تشبیب النساء بہ، کہ وہ عورتوں کے بارے میں عشقیہ غزلیں کہتا ہے۔ یہاں کچھ لوگ شاعر موجود ہوں گے، تو نصر ابن حجاج شاعر تھا، غزلیں کہتا تھا، اس میں عورتوں کی تعریف بیان کرتا تھا اور ان کے بارے میں عشقیہ اشعار کہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تعزیر فرمائی، اس کو مدینہ سے نکلوا دیا اور ان ہجڑوں کو بھی مدینہ سے باہر کروا دیا۔ وہ ضرورت کے وقت ہی بازار میں آ سکتے تھے ضرورت کی چیزیں لینے کے لیے، ورنہ ممانعت اس درجہ تھی کہ کسی بھی ہجڑے کو کسی بھی مسلمان گھر میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اب فاحشہ کے ضمن میں اس بحث کے دائرے میں اگر آ رہی ہو کہ فاحشہ کبرا کا الزام نہیں تھا، صرف لٹکے جھٹکے پہ گالی، اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ٹی ویاں اپنے گھروں میں اگر رکھ رہے اور یہ ساری چیزیں ہیں، میرا خیال
اخرجوها من بیوتکم، اس کو بھی اپنے گھروں سے نکالو. تو اس لیے کہ یہ کم سے کم آپ کر نہیں رہے، کہہ نہیں رہے، لیکن پسند تو کر رہے ہیں. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والآخرة. دنیا میں بھی ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم ہے اور آخرت میں تو ہے ہی. اور اگلا ٹکڑا تو بڑا عجیب و غریب ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اس جنسی کجروی کا اور اس فحاشی کا دائرہ کتنا وسیع ہے، اس کے اثرات کہاں تک پہنچ سکتے ہیں یہ تم نہیں جان سکتے، اللہ ہی جانتا ہے. یہ بے حیائی کے جو اثرات ہیں، یہ اثرات کہاں تک پہنچتے ہیں اللہ ہی کو معلوم، تم کو معلوم نہیں. یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ جنگل کی آگ ہے، لگ گئی تو پورا کا پورا جنگل صاف ہو جاتا ہے. آدمی یہ نہ سوچے کہ بے حیائی ایک جگہ موجود ہے تو ہمارے گھر میں نہیں آئے گی. یہ جنگل کی آگ ہے، پورے جنگل کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اور اللہ تبارک و تعالی نے آخر میں فرمایا کہ اللہ کا فضل، اس کی رحمت تھی جس کی وجہ سے تمہارے اوپر عذاب نہیں آیا. تم نے نبی کی بیوی کے اوپر الزام لگایا کہ وہ فحاشی کے اندر مبتلا ہوئی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. سوچا تم نے کیسے؟ اس کے بعد شیطان کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ عام طور پر شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسانوں کو شرک میں مبتلا کرے، اور اس کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو فحاشی میں اور منکرات میں، فحشا اور منکر کے اندر مبتلا کر دے. شرک کا تعلق انسان کے عقیدے سے، اور فحشا اور منکر کا تعلق انسان کے سماج سے ہے. ظاہر ہے کہ اگر فحشا اور منکر انسانی سماج میں آ جائے تو پورا کا پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے گا. یہودیوں نے یہی سوچا کہ مسلمانوں کے اخلاق کو بگاڑ دیا جائے اور پھر جہاں ہوں ان کو مار لیا جائے. اس لیے کہ مشہور مقولہ ہے کہ اگر دولت گئی تو کچھ نہیں گیا، اور صحت گئی تو کچھ گیا، لیکن اگر کیریکٹر چلا گیا تو سب کچھ چلا جاتا ہے. اب دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. کیوں؟ ومن یتبع خطوات الشیطان، جو شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے تو اس کا کام کیا ہے؟ فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، یہ تو شرک میں مبتلا کرنے کے بعد کوشش یہ کرتا ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے اور سماج کے اندر فحشا، جنسی کجروی، جنسی بے اعتباری اور منکر چیز، جن اعمال کو اللہ ناپسند کرتا ہے ان کا حکم دے. اور یہ تو اتنا بڑا بدماش ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی آدمی بھی اچھا نہیں ہو سکتا تھا، یہ سب کو خراب کر دیتا. ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی پاک ہو ہی نہیں سکتا تھا، سب کو یہ گندگی میں مبتلا کر دیتا. یہ اتنا خطرناک ہے شیطان. ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم. یہاں ایک نکتہ ہے، نکتہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہے، پاک رہنا چاہے تو اللہ توفیق دے دیتا ہے پاکی کی، اور اگر پاک نہ رہنا چاہے تو اللہ اس کو پاکی کی توفیق نہیں دیتا. یہ بات کہیے، ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء. اگر آدمی یہ ارادہ کر لے کہ مجھے پاک رہنا ہے، معاشرے میں پاک رہنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو توفیق دے دیتا ہے کہ وہ پاک رہے. آگے ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو رشتے دار تھے، مستح ابن وساسہ، تو غریب آدمی تھے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مالی امداد، مالی معاونت کیا کرتے تھے. اب چونکہ اس پروپیگنڈے میں یہ بھی شامل تھے اور ان کے اوپر حد قذف لگائی گئی تھی، انہوں نے قسم کھا لی کہ اس کو میں بہت اچھا سمجھتا تھا، مالی معاونت کیا کرتا تھا، اس نے میری بیٹی کے اوپر تہمت لگائی، آج سے اس کا وظیفہ بن، مالی معاونت بن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا کہ بھئی غلطی ہو گئی، ساتھ سے غلطی ہو گئی،
تو تمہیں قسم نہیں کھانا چاہیے، قسم نہیں کھانا چاہیے، بلکہ مالی امداد جاری کر دو. یہ غلطی ہو گئی ان سے، مالی امداد پھر سے جاری کر دو. کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا خدا کی قسم انا نحب ان تغفر لنا یا ربنا، اے ہمارے رب ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں بخش دے. اور تو نے یہ کہا ہے کہ مصطح ابن اساسہ کی مالی معاونت میں پھر سے کرنے لگوں، ان کو معاف کر دوں، اور تو یہ کہہ رہا ہے کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو اے اللہ ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں، تو ہمیں بخش دے. آج سے مصطح ابن اساسہ کا وظیفہ پہلے کی طرح جاری ہو جائے گا. اس کے بعد بیچ میں ایک بات اور کہی گئی کہ دنیا اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہے جو بھولی بھالی عورتوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں زنا کی، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے. اب چونکہ یہاں قیامت کا تذکرہ آ گیا آخرت کا، تو یہ فرمایا گیا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. فرمایا گیا یہاں تو ایسا ہے کہ آدمی اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کی زبان، یہ ہاتھ اور پیر کا جہاں تک معاملہ ہے یہ گواہی نہیں دیتے. قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ یہ گواہی دیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں یہ زبان، یہ ہاتھ اور یہ پیر دل کے ارادے کے تابع ہوتے، لیکن قیامت میں بالکل اس کا الٹا ہو جائے گا، اس حقیقت کے تابع ہوں گے جو حقیقت اب ثابت ہو چکی ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے بالکل ہاتھ اس کا گواہ ہوتا ہے، زبان اس کی گواہ ہے، پیر اس کے گواہ ہے. اور کل قیامت کے دن اگر انسان نے کچھ غلط سلط بولنے کی کوشش کی تو ہاتھوں کو حکم دیا جائے گا کہ وہ گواہی دے، پیروں کو حکم دیا جائے گا کہ وہ گواہی دے. تو پتہ کیا چلا کہ دنیا میں انسان جو کچھ کرتا ہے، یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ پیر دل کے ارادے کے تابع ہیں، مگر قیامت کے دن اس حقیقت کے تابع ہوں گے جو حقیقت اب ثابت شدہ ہے کہ پورا جسم ریکارڈ کر رہا ہے انسان کے اعمال کو، اور جس بھی عضو سے قیامت کے دن سوال کیا گیا وہ عضو بول پڑے گا کہ میرے ذریعے اس نے یہ گناہ کیا تھا. اور آگے ایک بات بتائی جا رہی ہے. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لینا، توحید پر کار بند رہنا، روزے رکھ لینا، زکات دے دینا، کچھ صدقہ و خیرات کر دینا، اسی کا نام دین ہے. آگے ایک عجیب بات کہی جا رہی ہے، یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین. اس دن اللہ تبارک و تعالی ان کو پورا بدلہ دے گا. یہاں دین کا لفظ لایا گیا ہے اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ دین کا تعلق صرف روزے نماز سے نہیں ہے، بلکہ انسانی سماج، انسانی سیاست، دنیا کے جتنے بھی شعبے ہو سکتے ہیں تمام شعبوں سے دین کا تعلق ہوتا ہے. آدمی یہ نہ سمجھ لے کہ دین چند عبادات کے مجموعے ہی کا نام ہے، بلکہ انسانی زندگی کے تمام حصوں کے اوپر دین محیط ہے. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. اس میں در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کو ایک اصول سے ظاہر کیا گیا ہے. اصول بتایا گیا کہ بتاؤ ہمارے نبی جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا طیب ہیں کہ نہیں، پاک ہیں کہ نہیں؟ پاک ہیں. تو طیب طیبہ کے ساتھ فرمایا کہ نہیں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثین والطیبات للطیبین، طیبہ طیب کے ساتھ. تو اب جب نبی طیب ہے تو حضرت عائشہ طیبہ ہوئی، گویا کہ اصول بتا دیا گیا کہ میرا نبی اگر طیب ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ طیبہ ہے، ان سے یہ گناہ نہیں ہوا. ایک اصول بتا دیا گیا ہے. اور یہاں مسلم معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ایک گندگی کے اوپر نقد کیا گیا ہے کہ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی خوبصورت ہو، مالدار ہو،
اور شادی کر لی جائے، وہ کیسی بھی اخلاق رکھنے والی ہو. اسی طریقے سے لڑکا کتنا ہی بد اخلاق کیوں نہ ہو، بے نمازی ہو، روزے دار ہو، زانی ہو، شرابی ہو، مالدار ہے تو اسے لڑکی دے دی جائے، قطعاً درست نہیں ہے. یہ قول ہے کہ من زوج کریمتن فقد قطع رحمہا، جس آدمی نے اپنی نیک لڑکی کو کسی بدکار کے عقد میں دے دیا تو اس نے قطع رحم کیا، اس نے رشتہ داری کو کاٹا. اور آج لوگ اس رشتہ داری کو کاٹنے میں پیش ہیں کہ اپنی نیک بچیوں کو شرابی کبابی مالدار سمجھ کر کے اس کے نکاح میں دے دیا کرتے ہیں. ایک طیبہ کو ایک طیب ہی کے عقد میں دینا چاہیے، اس لیے کہ خبیث اور خبیثہ کا جوڑ ہے، طیب طیبہ کا جوڑ. ایک خبیث کا ایک طیب کے ساتھ، ایک طیبہ کا ایک خبیث کے ساتھ جوڑ نہیں لگ سکتا. اسی آیت سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ اگر سود کا پیسہ ہے تو وہ رشوت میں دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ خبیث چیز ہے، خبیث چیز میں دی جا سکتی ہے. بعض لوگوں نے ایسا کہا ہے. تو الخبیثات للخبیثین والخبیثون، الخبیث چیز خبیث میں گئی. یہ رشوت بھی خبیث ہے، سود بھی خبیث ہے، تو سود کا پیسہ رشوت میں. تو الخبیثات للخبیثین، خبیث خبیث کے لیے، والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقول لهم مغفرۃ ورزق کریم. جو کچھ کہا گیا حضرت عائشہ کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان تمام چیزوں سے لوگ مبرہ ہیں. اس کے بعد یہاں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کون کون سے ضوابط اور اصول کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو معاشرے میں سرے سے برائی پیدا ہی نہ ہو. پہلا قاعدہ یہ، پہلے زمانے جاہلیت کے اندر یہ دستور تھا کہ کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کے گھر جاتا یا دوست کسی دوست کے گھر جاتا تو اگر صبح میں جاتا تو صباح الخیر کہتے ہوئے دھڑ دھڑاتا گھر میں چلا جاتا بغیر اجازت لیے ہوئے، اور اگر شام میں جاتا تو مساء الخیر کہتے ہوئے دھڑ دھڑاتا ہوا گھر میں گھس جاتا. اس طرح انسان کی پرائیویسی متاثر ہوتی تھی اور اس سے طرح طرح کے خطرات اور مفاسد پیدا ہو سکتے تھے. سب سے پہلے اسی چیز پر قدغن لگائی گئی کہ بہت سارے گناہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ آدمی بلا جھجک بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مسئلے کا نام مسئلہ استیزان رکھا ہے. دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اے ایمان والو، تم جب کسی کے گھر جاؤ تو بلا اجازت اور بغیر استئناس کے گھر میں داخل مت ہو. پہلے سلام کرو، اس کے بعد اجازت لو. 3 مرتبہ سلام کرنے کے بعد اگر جواب نہ ملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر آئے، السلام علیکم، کوئی جواب نہیں آیا. آپ نے فرمایا السلام علیکم، کوئی جواب نہیں آیا. پھر آپ نے فرمایا السلام علیکم، کوئی جواب نہیں آیا. آپ پلٹ کر جانے لگے، صحابی نے دروازہ کھولا، لپٹ گئے. کہا کہ تو گھر میں تھا؟ اللہ کے رسول گھر میں تھا. جواب کیوں نہیں دے رہا تھا؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ السلام علیکم کہہ رہے تھے، گھر والوں کے لیے دعا دے رہے تھے، سلامتی ہو تم لوگوں کے اوپر. میں چاہتا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے گھر والوں کے لیے جتنی دعا نکل جائے اتنا ہم لوگوں کے لیے باعث خیر و باعث برکت ہو. میں آپ کے ہر السلام علیکم کے اوپر آمین بول رہا تھا. اس سے پتہ یہ چلا کہ السلام علیکم در حقیقت ایک دعا ہے. اس کو لوگ کہاں کہاں لے جا کر کے فٹ کر لیتے کہ ایسا اگر کہہ دیا جائے تو وہ زندہ ہیں، سلام پہنچتا ہے، ایسا ہے ویسا ہے. یہاں در حقیقت السلام علیکم کا مطلب یہ ہوا کہ سلامتی ہو تمہارے اوپر، یہ دعا ہے. اندر بیٹھ کر کے صحابی اس کے اوپر آمین کہہ رہے تھے. یہ در حقیقت ایک دعا ہے. سلامتی ہو تمہارے اوپر، تمہارے بچے کے اوپر، تمہاری بیوی کے اوپر، تمہارے اوپر، تمہارے گھر کے اوپر، تمہارے مال کے اوپر، ساری چیزوں کے اوپر سلامتی. اس کا مطلب یہ ہوا استیزان کا طریقہ یہ ہے کہ بغیر اجازت کے گھر میں داخل مت ہو. پہلے السلام علیکم کہو 3 مرتبہ. 3 مرتبہ اگر سلام کرنے کے بعد گھر والا اجازت نہیں دیتا تو پلٹ جاؤ، فرجعو، پلٹ کر چلے جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے، آپ کی بیٹی دی ہوئی تھی نا حضرت حفصہ،
حضرت حفصہ سسر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت ابو بکر بھی اور حضرت عمر بھی، 2 داماد ہیں 2 سسر ہیں چاروں خلفاء میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے تو کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ ایدخل عمر، السلام علیکہ یا رسول اللہ ایدخل عمر. پہلے سلام کرتے کہ اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، اور اس کے بعد یہ کہتے ایدخل عمر، کیا عمر داخل ہو سکتا ہے؟ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آیا، بولا علی جو اندر گھس آؤں. کیا بولا؟ علی جو اندر گھس آؤں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باندی روزہ سے کہا، اپنی باندی کا نام تھا روزہ، آپ نے اس سے کہا کہ جا کر کے اس آدمی کو استیزان کا طریقہ سکھاؤ، اسے اجازت لینے کے آداب معلوم نہیں ہے، وہ بدوی ہے، اس کو کچھ معلومات نہیں ہے، جاؤ اس کو بتاؤ کہ کس طریقے سے اجازت لی جاتی ہے. ایسے نہیں کہا جاتا علی جو کیا میں گھس جاؤں، اجازت کا طریقہ جو ہے اس کو جا کر کے بتاؤ. ایک صاحب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے فرمایا کون؟ کہا کہ میں کون. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی اندر سے پوچھے جانے پر میں نہ بولے، بلکہ یہ کہے کہ میرا نام یہ ہے، اپنا نام بتائے. یہ استیزان کا ایک طریقہ ہے. اور استیزان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کے گھر جاتے تو گھر کے دروازے کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے، یا تو دائیں کھڑے ہوتے یا بائیں کھڑے ہوتے. ایک دفعہ تو ایک آدمی گھر میں جھانکنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیر لے کر کے نکلے. ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تیر اس کے پیٹ میں ڈال دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اور فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کے گھر میں جھانکے تو اس کی آنکھ پھوڑ دو، اس پر تاوان نہیں ہے. تو استیزان کے یہ تمام طریقے بتائے گئے تاکہ انسان کی پرائیویسی متاثر نہ ہو. پتہ نہیں صاحب خانہ کی بیوی اس کی بیٹی کس حالت میں ہے اور آپ بغیر اجازت گھر میں داخل ہو رہے ہیں. اس سے فحشا کے پھیلنے کا اندیشہ تھا، زیادہ اس بات پر قدغن لگائی گئی. فرمایا گیا اے ایمان والو تم ایسے گھروں میں داخل نہ ہو جو تمہارا گھر نہیں ہے جب تک کہ اجازت نہ لے لو اور سلام نہ کر لو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے، شاید تم نصیحت حاصل کرو. اگر اس میں کوئی نہ ملے فَإِلَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، بغیر اجازت اندر مت جاؤ. وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ فَارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر کہا جائے جاؤ چلے جاؤ واپس چلے جاؤ، اللہ اٹھ جاؤ، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، تمہارے لیے بہتر ہے. اور اللہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو. ہاں کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جن میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے سرائے ہے، اور اسی طریقے سے ایسا گھر جو آباد نہیں ہے، غیر مسکونہ، اس میں آدمی رہتے نہیں ہے، اس میں گھاس وغیرہ ہے. فیہا متاع لکم، تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہے، اس گھر میں کوئی رہتا نہیں، دیواریں وغیرہ گری ہوئی ہیں، تو اس گھر میں اگر گھاس وغیرہ ہے یا کوئی چیز ہے، فیہا متاع لکم، تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہے، اور اس میں کوئی رہتا نہیں، تو غیر مسکون گھر کے اندر جس کے اندر کوئی رہتا نہیں اور آپ کو معلوم ہے اس گھر میں اگر کوئی فائدے کی چیز ہے، گھاس وغیرہ، تو بلا اجازت اس گھر میں داخل ہو کر کے وہ چیز حاصل کر سکتے ہو. کوئی قانون بتایا گیا لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. غیر مسکون گھر کے اندر جا سکتے ہو. اس کے بعد مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے قانون دیا جا رہا ہے. مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. نقطہ یاد رہے کہ نظر ہی در حقیقت یہ زنا کی بنیاد ہے. اسی وجہ سے ابو داؤد شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد محترم حضرت علی سے یہ کہا یا علیو لا تتبع النظرۃ النظرۃ، ایک نظر پڑ گئی تو دوسری نظر مت ڈالنا، اس لیے کہ پہلی نظر تو تیری ہے مگر دوسری نظر تیری نہیں ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عباس جو کہ آپ کے چچا ہیں، ان کے بیٹے فضل ابن عباس ساتھ میں آ رہے، تو بہت خوبصورت نوجوان تھے. اب ایک عورت بے پردہ چلی آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھنے لگی، بہت خوبصورت تھی. تو فضل ابن عباس نے نگاہیں گاڑ دی، دیکھنے لگے غور سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو مسئلے کا جواب دیتے دیتے ان کی طرف دیکھا کہ یہ گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں. آپ نے ان کا چہرہ پکڑا اور پکڑ کر کے دوسری طرف پھر رہے ہیں، اس طرف دیکھ پیار سے، اس لیے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے چچا محترم ان کے بیٹے تھے، حضرت فضل ابن عباس. یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے کہ کیوں گھور گھور کر کے دیکھ رہا ہے، اس طرف دیکھ. تو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم،
مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں. نیچے رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ نیچے دیکھ کر کے چلنا. تو کسی نے کہا نہیں اوپر دیکھ کر چلو. نیچے دیکھ کر چلو تو جان کا خطرہ, اور اوپر دیکھ کر چلو تو ایمان کا خطرہ. تو اب کیا کیا جائے؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ نیچے دیکھ دیکھ کر کے چلو. مطلب یہ ہے کہ راستہ ہے آپ کے سامنے, راستے پر چلتے چلے جاؤ, دائیں دیکھ کر کے, بائیں دیکھ کر کے, آگے دیکھ کر کے, پیچھے دیکھ کر کے. ہاں کسی عورت کے اوپر ایک نظر پڑ جائے تو دوسری نظر اس کے اوپر نہ ڈالو. یہ مطلب ہے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے کا. بعض لوگ بس نگاہیں نیچے رکھ کر کے چلتے رہتے ہیں. کبھی کوئی موٹر سائیکل والا ٹھونک دے تو کیا ہو؟ تو نگاہیں نیچے رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ چلتے رہیے, ایک نگاہ کسی کے اوپر پڑ جائے تو دوسری نگاہ اس کے اوپر مت ڈالی. یہ مطلب ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. پہلے یہ کہا گیا کہ مومن اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں, اور بعد میں کہا گیا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بد نظری یہ زنا کا پیش خیمہ ہے. زنا کی ابتدا نظر سے ہوتی ہے, اور غض بصر یعنی نگاہوں کو جھکانے سے حفظ فروج ہوتا ہے, یعنی شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے. اور پھر مومنہ عورتوں سے بھی یہ کہا گیا کہ یہ حکم صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے بھی ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. مومنہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. دیکھیے عورتوں کے لیے تھوڑی وسعت ہے, اس لیے کہ مردوں کو تو نقاب لگانے کے لیے نہیں کہا گیا ہے, عورتوں کو حجاب کا پابند رہنے کے لیے کہا گیا ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر عورت کسی کام سے باہر نکلی تو اب نگاہ جھکانے کا مطلب یہ ہے کہ مرد تو سارے کے سارے بے نقاب ہیں. عورتیں اگر نقاب میں نکلی تو ان کو دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, لیکن مرد تو سارے کے سارے بے نقاب ہیں. تو غض بصر کا کیا مطلب ہے؟ نگاہ جھکانے کا کیا مطلب ہے؟ تو نگاہ جھکانے کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں اپنا کام کر لیں, خریداری کر لیں, لیکن جنسی نگاہ گھور گھور کر کے کسی مرد کی طرف نہ دیکھیں. یہ ہے غض بصر کا مطلب عورتوں کے لیے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اب یہاں ایک قاعدہ عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہے, وہ ذہن نشین کر کے جائیں کہ عورتیں اپنی زینت کو, اپنے آپ کو ظاہر نہ کریں مگر جو اس سے ظاہر ہو جائے. اس میں عورت اپنے بدن کا کتنا حصہ ظاہر کر سکتی ہے, کہاں, کب, کیسے, اس کا جاننا ضروری ہے. ایک بات پہلے مرد کے بارے میں جان لیں کہ مرد کا سطر ناپ سے لے کر گھٹنے تک ہے. یہ کھلا نہیں رہنا چاہیے. یہ سطر یہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا. ناپ سے لے کر گھٹنے تک یہ مرد کا سطر ہے, یہ کسی کے سامنے کھول نہیں سکتا بیوی کے علاوہ. یہاں تک. اچھا, نماز میں کندھے پر بھی کپڑا رکھنا ضروری ہے. اگر اور آدھا کھلے رہے, ناف سے لے کر گھٹنے تک ڈھکا رہے اور کندھا بھی ڈھکا رہے تو نماز ہو جائے گی. اس لیے کہ آدمی کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک تو ہے, اس کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا اپنی بیوی کے علاوہ, لیکن نماز کے لیے ضروری ہے کہ وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ڈھکنے کے علاوہ وہ کندھا بھی ڈھکے. اگر نماز میں کندھا ڈھکا ہوا نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی. تو ایک بات تو یہ معلوم ہے کہ مرد کا سطر کہاں سے کہاں تک؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک. اچھا, عورت کا سطر کہاں سے کہاں تک ہے؟ اس میں تفصیل ہے. کیسے؟ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے, جو ایک بہت بڑے مفسر اور محدث ہیں, انہوں نے تفسیر سورۃ نور کے اندر لکھا ہے کہ 3 افراد ہیں. ایک تو عورت کا شوہر ہے, تو عورت کے شوہر کے لیے عورت کے بدن کا ہر حصہ دیکھنے کی اجازت, سب دیکھ سکتا ہے, سب کھول سکتی ہے. ایک تو یہ حکم ہے عورت کے لیے اپنے شوہر کے تعلق سے, اس کے لیے کوئی چیز پردہ نہیں ہے.
اپنی بیوی کے تئیں. اچھا دوسری چیز، عورت اپنے گھر میں ہے اور سارے کے سارے محرم ہیں، باپ بیٹا وغیرہ وغیرہ، جن سے شادی حرام ہے. بیٹا، باپ، سسر، دیگر چیز. تو یہ کیا چھپائے گی اور کیا ظاہر کرے گی؟ کان، گنیے، کان، چہرہ، گردن. گردن یہ بس اتنا، یہ سینہ نہیں، گردن. انک، گردن 1، کان 2، چہرہ 3، سر کے بال 4، یدان دونوں ہاتھ 5 اور قدم 7. کتنے ہو گئے؟ پھر سے گن لو. کان، چہرہ، بال، گردن اور دونوں ہاتھ اور دونوں پیر. یہ ان کے سامنے کھول سکتی ہے جن سے شادی حرام ہے، باپ کے سامنے، اور اسی طریقے سے اپنے بیٹے کے سامنے وغیرہ وغیرہ. ان چیزوں کو کھول سکتی ہے گھر میں، محرموں کے سامنے. تیسرا ہے اجنبی. اجنبی کے سامنے جسم کا کوئی حصہ نہیں کھول سکتی، الا یہ کہ اتفاق سے ہوا چلے اس کا چہرہ کھل جائے، ہوا چلے اس کا ہاتھ کھل جائے، اس کی کوئی زینت کی چیز کھل جائے، ورنہ اجنبی سے پورے بدن کا چھپانا ضروری ہے. تو گویا شوہر کے لیے جسم کا کوئی عضو چھپانا یہ ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے اجنبی سے پورے جسم کے عضو کو چھپانا ضروری ہے. محرمات سے یا محرمین جو ہیں ان سے کان، سر کے بال، چہرہ، گردن اور اسی طریقے سے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر. پیر، قدم مراد ہے. قدم، یہ ساق دکھانا جائز نہیں ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ وہ عورتیں جو ساڑی پہنے رہتی ہیں اور پیٹ دکھتا ہے، قطعاً گھر میں ساڑی پہن کر نہیں چل سکتی، اس لیے کہ پیٹ شرمگاہ میں داخل ہے، اس کو کسی کے سامنے، محرمین کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی. یہ نقطہ ملا. اور نماز کا جہاں تک معاملہ ہے، عورت جب نماز کے لیے کھڑی ہوگی تو سر کے بال کو ڈھکے گی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت نماز پڑھے اور اس کے سر پر دوپٹہ نہ ہو، وہ بھی موٹا دوپٹہ، باریک دوپٹہ اگر اوڑھے ہے اور سر کے بال دکھ رہے تب بھی نماز نہیں ہوتی. تو ایسی جوان لڑکی حائض کہتے ہیں، اس کی نماز بغیر دوپٹے کے نہیں ہوتی. یہاں تک کہ نص موجود ہے کہ نماز میں جب کھڑی ہو تو ہاتھ کھلا رکھ سکتی ہے، چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے، بقیہ بال ڈھکے ہوں، پورے بدن کو اچھی طرح ڈھک لے. اور مشہور عالم مولانا جعفر المدنی سے، جو کہ مسائل میں انہوں نے مدینہ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی وغیرہ کیا ہے، تقریباً میں مسائل میں انہی سے ڈسکشن کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ نماز میں کپڑا اتنا نیچا ہو کہ قدم بھی نہ دکھے، قدموں کا، پیر نہیں، قدم بھی نہیں دکھنا چاہیے، پورا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. کہ نماز میں ہاتھ رسغ تک کھلا ہوا، چہرہ کھلا ہوا، بقیہ سر کے بال ڈھکے ہوئے ہوں، پورے بدن کو ڈھانکے ہوئے ہو اور قدم بھی ڈھکے ہوئے ہوں، اور کوئی چست کپڑا پہن کر کے جس سے بدن کے نشیب و فراز دکھے اگر عورت نماز پڑھتی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. نیز محرمات جو محرمین ہیں ان کے سامنے چست کپڑا پہن کر بھی گھر میں نہیں رہ سکتی. جیسا کہ آج کل دیکھا جاتا ہے، بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں، جوانی کی دہلیز میں قدم رکھ دیتی ہیں اور چست کپڑے پہن کر کے گھر میں گھومتی رہتی ہے. ظاہر ہے کہ یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ محرمین کے سامنے بھی ان اعضاء کے علاوہ کسی اور عضو کا کھولنا درست نہیں ہے. چست کپڑے پہن کر کے بھی محرمین کے سامنے آنا گھر میں درست نہیں ہے. یہ مسائل ذہن میں آ گئے. اس کے بعد یہاں 8 ایسے لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو محرم ہیں، جیسے باپ ہے، بیٹا ہے اور سوتیلے بیٹے ہیں. 8 کا تذکرہ ہے. اور ایک نقطہ اور یاد رکھیں کہ یہ 8 نسب سے ہیں اور 8 ہی رضاعت سے ہیں. یعنی اگر کسی کا دودھ پی لیا تو اس سے بھی وہی حکم رہے گا جو نسب کا ہے.
جو نسب سے حرام ہوتا ہے وہ رضاعت سے بھی، دودھ پینے سے بھی حرام ہو جاتا ہے. تو 8 نسب کے ہوئے اور یہی 8 رضاعت سے ہوئے، تو 16 یہ ہو گئے. اچھا، اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے او نسائہن، جان پہچان کی عورتیں، جو عورتیں جان پہچان کی نہیں ہیں ان سے ملنے سے پرہیز کیا جائے. نسائہن کا مطلب جو عورتیں ان عورتوں کے پہچان کی ہیں ان عورتوں سے پردہ نہ کریں، ان عورتوں کے سامنے بیٹھیں، پردہ نہیں. حجاب کا مطلب اسی طریقے سے اوما ملکت ایمانکم، نوکرانیاں ہیں، کنیزیں ہیں، ان سے پردہ نہیں. اسی طریقے ابھی تابعین غیر اولی الاربا، یا گھر کے نوکر ہیں جن کو اب حاجت نہیں رہے گی جنسی، ان سے بھی پردہ نہیں ہے. ابھی الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، ایسے چھوٹے بچے جنہیں عورتوں کے جنسی مسائل کے بارے میں علم نہیں ہے، ایسے بھی لڑکے، ان سے بھی پردہ نہیں ہے. اس کے بعد یہ حکم دیا جا رہا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اگر کسی ضرورت سے وہ باہر نکلیں اور کوئی زیور پہنے ہوئے ہوں، پیروں میں پازیب ہو یا کوئی اور زیور ہو، زمین پر پیر اس طرح نہ رکھیں کہ جس سے آواز نکلے اور دوسرے لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جائیں. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، زینت کی چیز ظاہر نہ ہو، ایسا پیر مار کر کے نہ چلائیں. اس کے بعد معاشرے کو جنسی غلاظت سے پاک کرنے کے لیے، فحاشی سے پاک کرنے کے لیے ایک اور اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ لڑکا یا لڑکی جوانی کے دہلیز میں قدم رکھ دیں تو فوراً شادی کی فکر کرنی چاہیے. یہاں لڑکیاں، جہیز کا معاملہ اتنا ٹیڑھا ہو گیا ہے، لڑکیاں 35 سال تک بیٹھی رہتی ہیں. اسی طریقے سے لڑکے 30 سال تک، 35 سال تک کنوارے گھومتے رہتے ہیں. ظاہر ہے کہ اتنے دنوں تک شادی نہ کیا جانا معاشرے میں زنا کے صدور کا امکان اور پاسبلٹی پیدا کرتا ہے. اسی وجہ سے حکم دیا گیا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، ایّم کہتے ہیں جس کی بیوی نہ ہو، اور اس کو کہتے ہیں اس عورت کو بھی جس کا شوہر نہ ہو. تو ایسے لوگوں کی شادی کرانے اور نکاح کرانے میں ذرا جلدی کرو. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. آزاد کو تو چھوڑو، آزاد کے بارے میں تو یہ سوچنا ہی ہے، غلاموں کے بارے میں، نوکروں کے بارے میں بھی یہ سوچنا ہے تاکہ ان سے گندگی نہ پھیلے. جوانی کے دہلیز میں قدم رکھتے ہی لڑکے کی شادی کر دینی چاہیے اور لڑکی کی بھی شادی کی فکر کرنی چاہیے، اس کی شادی کر دینی چاہیے. اور آگے یہ بتایا گیا کہ بعض لوگ شادی اس وجہ سے نہیں کرتے کہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم ویل سیٹلڈ نہیں ہوئے ہیں. تو یہ ویل سیٹلڈ ہونے میں کافی عمر گزر جاتی ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ تم نکاح کر لو، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے تم کو غنی کر دے گا، بے نیاز کر دے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ شادی کر لے آدمی تو مالدار ہو جائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو مالدار کر دے گا. بلکہ مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی میں زیادہ نہیں کما رہا ہوں، ابھی شادی کیا کروں؟ ارے بھائی زیادہ نہیں کما رہا ہے، شادی کر لے. بیوی آنے کے بعد ذمہ داری کا احساس بڑھے گا تو زیادہ کمانے لگے گا. تو یہ جو موہوم ایک خطرہ ہے کہ بھائی ابھی کم کما رہا ہوں، بیوی آئے گی، بچہ ہو جائے گا تو میں کیا کھلاؤں گا، اس موہوم خطرے کو ذہن سے نکال کر کے شادی کر لے. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر تو کم کما رہا ہے، غریب ہے، تو اللہ اپنے فضل سے اس کو بے نیاز کر دے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی شادی کر لے تو اللہ اس کو مالدار کر دے گا. بلکہ عورت اگر کوئی سگھڑ آ گئی، اگر شوہر نکما ہے تو اس کو کام پہ لگا دیتی ہے، ذمہ دار بنا دیتی ہے. یا بیوی آ گئی تو شوہر کم کما رہا ہے، زیادہ ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، زیادہ کمانے لگتا ہے. یہ مطلب ہے کہ اگر وہ غریب ہیں یا کم کما رہے ہیں، یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. کچھ لوگوں نے اس آیت کریمہ کا یہ مطلب سمجھا کہ اگر پیسہ نہیں ہے آدمی شادی کر لیتا ہے تو شادی کر لینے سے مالدار ہو جاتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ذمہ داری کا احساس بڑھ جاتا ہے کہ اچھا کماؤں، بیوی سگھڑ آ جاتی ہے، کم خرچے میں گھر کو چلا لیتی ہے، اس طریقے سے زندگی کی گاڑی آگے بڑھتی رہتی ہے. یہ ہے در حقیقت غنا. غنا کا مطلب ہی نہیں پیسہ زیادہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غنا در حقیقت مال کا غنا نہیں ہے، مالداری در حقیقت مال کی مالداری نہیں ہے، بلکہ مالداری در حقیقت دل کی مالداری. آدمی کھا کما رہا ہو اچھے طریقے سے، بس کافی ہے اتنا. اچھا، جب تک شادی نہ ہو تب تک کہا گیا کہ روزہ رکھیں. یہ شہوت کو دبا دینے والی چیز ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں بتایا گیا. معاشرے کے اندر ایک اور گندگی پھیلی ہوئی تھی، کیا کہ بڑے بڑے لوگ زمانے جاہلیت کے اندر باقاعدہ لونڈیاں خرید کر لاتے اور ان سے قہبہ گیری کرواتے.
कहबा गरी के इंसदाद के लिए कुरान हकीम ने यह हुक्म नाफिज किया, वला तुकरिहु फतयातिकुम अलल बिगाइ इन अरदना तहस्सुल लितबतगु अरदल हयातिद दुनिया व मन युकरिहुन्न फइन्नल्लाह मिन बादि इकराहिन गफूरुर रहीम। फरमाया गया कि अगर तुम्हारी लौंडियां हैं तो तुम उनको कहबा गरी के ऊपर मजबूर मत करो, पेशा मत कराओ। बड़े बड़े लोग होते थे जमाने जाहिलियत में, मक्का में भी कुछ लोग थे कि वो अपनी लौंडियों को पेशा करवाते थे, उससे पैसा हासिल करते। तो इंसदादे कहबा गरी, ये कहबा खानों को खत्म करो, इसलिए कि हो सकता है कि आदमी अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए ऐसी जगहों पर चला जाए और ज़िना में मुलव्वस हो जाए। तो इंसदादे कहबा गरी का भी कानून यहां नाफिज किया गया कि वला तुकरिहु फतयातिकुम अलल बिगाइ, मजबूर मत करो कि वो पेशा करें और उसका पैसा तुम लोग इस्तेमाल करो। ये एक मुआशरे को पाक बनाने के लिए शानदार कवानीन दिए गए। और एक नुक्ता यह बताया गया कि अगर लौंडी नौकरानी अपनी मर्जी से ज़िना करती है या करवाती है तो अपने जुर्म की जिम्मेदार वो खुद है, लेकिन अगर कोई उसे मजबूर करता है तो उसकी कोई खता नहीं है। मजबूर करवा करके उससे पेशा करवाने वाला वो गुनहगार है। यही एक नुक्ता ये निकला कि अगर औरत ज़िना अपनी मर्जी से करवाती है, उसमें उसका इरादा शामिल है, तब तो उसके ऊपर हद लगाई जाएगी। लेकिन अगर उसके साथ रेप हुआ है, जबरदस्ती हुई है, तो हदीस अलकमा इब्न वाइल किंदी, जिसे इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह तिरमिजी शरीफ किताबुल हुदूद के अंदर लाए कि एक औरत के साथ ऐसा हो गया था कि वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रही थी। अचानक एक आदमी ने उसके ऊपर कपड़ा उठाया और एक कोने में ले जाकर के उसका रेप किया और भाग खड़ा हुआ। या ये औरत चिल्लाई कि इस आदमी ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है। वो आदमी तो भाग गया, दूसरे साहब उस तरफ आ गए। उस औरत ने यह समझा कि यही है मेरे साथ बदकारी करने वाला। उधर से मुहाजिरीन की एक जमात जा रही थी, फौरन उसको पकड़ा और पकड़ करके औरत के पास लाए। औरत ने कहा यही आदमी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए, कहा कि इसको रज्म कर दिया जाए। पहले तो औरत से यह कहा जा, तेरी कोई खता नहीं है, अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी औरत के साथ रेप हो जाए तो बेगुनाह है, बेकसूर है, इसलिए कि उसके साथ जब्र हुआ है। और इस्लाम में जब्र नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी इब्न माजा किताबुत तलाक में आई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत से 3 चीजें उठा ली हैं। एक तो निस्यान, भूल से कोई काम हो जाए। दूसरे खता के गन उठाई थी कोई जानवर मारने के लिए, सामने कोई इंसान आ गया, मारा गया, ये खता है। और तीसरे इस्तिक्रा, जबरन कोई काम कराया गया गुनाह का। तो ये तीनों चीजें ऐसी हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन पर मुआखज़ा नहीं करता। यहीं से एक नुक्ता ये निकला कि अगर कोई आदमी किसी ऐसी औरत से ज़िना कर लेता है, मतलब एक मसला ये उठा था कि भाई एक ससुर ने अपनी बहू के साथ इस तरीके का मामला कर लिया है, मसला उठा था ये, तो क्या वो औरत बेटे के लिए हलाल है या हराम हो गई? तो बहुत सारे मुफ्तियों ने फतवा दिया था कि वो तो हराम हो गई। लेकिन सही तो बात पेश की गई इस आयत करीमा की रोशनी में कि जो कुछ उसके साथ हुआ वो तो इकराह था, उसके साथ ऐसा जबरन हुआ है। और जबर के बारे में अल्लाह ने फरमाया उमन युक्रिहुन्ना फइन्नल्लाह मिन बादि इकराहिन गफूरुर रहीम। मजबूर करके अगर कोई काम कराया जाता है तो अल्लाह तबारक तआला गफूरुर रहीम, यानी उसको बख्श दिया, उसने पहले ही से बख्श दिया अल्लाह तबारक तआला ने उसको, लिहाजा उसकी कोई खता नहीं, अब भी वो उसके निकाह में है। उसके बाद अल्लाह तबारक तआला ने एक आयत आखिर में नाजिल फरमाई कि वलक़द अंज़लना इलैकुम आयातिन मुबय्यिनातिन व मथलन मिनल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। अल्लाह ये फरमा रहा है कि मैंने खुली खुली आयतें नाजिल कर दी हैं और दूसरे पिछले लोगों के हालात की और उनके करतूतों के ऊपर जो सजाएं उन्हें दी गई सब खोल खोल करके मैंने बयान कर दिया है। अब
ان تمام باتوں سے وہی لوگ موعظت حاصل کر سکتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے. یہ تقریباً 4 رکوع تک آپ کے سامنے سورہ نور کی تفسیر کی گئی. اب یہاں سے اللہ نور السماوات والارض، نور کا بیان ہے. اب ہم کل یہ بتائیں گے انشاءاللہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کریمہ کا نام نور کیوں رکھا ہے، اور پھر یہ احکامات جو ہیں سوسائٹی اور معاشرے کو سدھارنے کے لیے ان کو بیان کرنے کے بعد پھر نور کا بیان کیوں کرتا ہے. نور سے گناہوں کا اور سماج اور معاشرے کی غلطیوں اور خطاؤں سے کیا تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پچھلے واقعات کے ساتھ کیوں جوڑا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے. اللہ ہمیں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.